فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الآية۔ سامعین کرام، دینی میری بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم گناہ گاروں کو ہماری نافرمانی، ہماری معصیتوں، ہمارے گناہوں اور ہماری بدمعاشیوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بے انتہا نعمتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انہی انعامات، نعمتوں، فضل و کرم اور احسان میں سے اللہ رب العالمین نے ہم فقیروں کی جھولی میں جو اپنی نعمت ڈالی ہوئی ہے وہ دولت اسلام ہے، جسے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم گناہ گاروں تک پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی جو بھی باتیں ہو سکتی ہیں، جو حرکات اور سکنات، جو افعال، جو کام، جو ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ان ساری چیزوں سے باخبر کیا ہوا ہے، اور وہ باتیں جن سے ایک مومن مرد یا مومن عورت اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے دور ہو سکتا ہے، اس کی بھی بخوبی وضاحت فرما دی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور جو خواہشات، جو وسوسے، جو باتیں اچھی لگتی ہوں، ہم اسے کتاب و سنت کے نصوص پر پرکھنے کی کوشش کریں۔ کیا واقعی یہ اعمال، یہ ایکٹیویٹیز، یہ کوششیں، یا پھر ظاہر میں یہ اچھائیاں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں، اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخلے کا سبب بن سکتی ہیں کہ نہیں بن سکتی ہیں؟ یا زمین پر لوگوں نے اپنی طرف سے جنت کے نام پر کچھ جگہوں کو منتخب کیا ہوا ہے، چاہے وہ پڑوسی ملک ہو یا ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کے اندر لوگوں نے بہشت کا دروازہ یا جنت کا دروازہ بنا کر رکھا ہوا ہو۔ اپنی کتابوں میں چاہے کتنے ہی وہ خزانۃ الاصفیاء کا ذکر کرتے ہوں اور ان دروازوں کا ذکر کرتے ہوں کہ جو ان دروازے کے پاس سے گزر جائے گا تو وہ امن و امان کے اندر داخل ہوگا، یا پھر سال میں ان کے لیے 4 مرتبہ دروازوں کے کھولنے کا اہتمام کیا جاتا ہو کہ یہ ایسے اعمال ہیں نعوذ باللہ جس کی وجہ سے بندہ اگر ان دروازوں کو کراس کر لیتا ہے۔ اجمیر کے اندر ایک دروازہ ہے جنتی دروازے کے نام سے، تو انہی کے جو شاگرد ہیں بابا فرید گنج کے نام سے، ان کے لیے پاکستان کے اندر ان لوگوں نے بہشتی دروازہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اور اس طرح سے زمین کے اوپر اپنے لیے دنیاوی کوشش کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی جنت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جنت یا اللہ رب العالمین کی رحمت کے تعلق سے اگر گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے قرآن کے نصوص کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کے اعمال کا سپورٹ کرتے ہوں کہ اس طرح کے کام اگر انجام دیے جائیں تو جنت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو جنت میں داخلے کا سبب نہیں بنایا ہے، وہ کبھی بھی رہتی دنیا تک وہ اعمال اللہ رب العالمین کی جنت میں پہنچانے کا ریزن نہیں بن سکتے۔ آدمی اپنی ایڑیوں کو رگڑ لے، پیشانیاں زمین پر گھس لے اور اپنی پوری پراپرٹی اور اپنی جان اس کام پر خرچ کر ڈالے، لیکن اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتلایا کہ کسی مرید کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور وہ کھڑے کھڑے بندہ وہاں پر دیکھتا ہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو اس دروازے کے پار کھڑا ہوا ہے وہاں کھڑا ہو جائے گا، یہاں سے اس طرف گزر جائے گا تو وہ
جنت کا امان حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل کر سکتا ہے۔ رب کی شریعت کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت شدہ احادیث کی ضرورت ہے۔ دین جذبات کا، خواہشات کا، تمنا اور حسرتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر جو خطبہ مسنونہ کی ایک آیت آپ کے ساتھ، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت پڑھی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سوال پوچھا ہے، أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ رب العالمین سوال پوچھتا ہے، کیا ایسا بندہ جو اپنے رب کی ہدایت کے اوپر ہو، دلائل کے اوپر ہو، نصوص کے اوپر ہو، کیا وہ آدمی برابر ہو سکتا ہے اس آدمی کے مقابلے میں؟ زُيِّنَ سُوءُ عَمَلِهِ، جس کے لیے اس کے برے اعمال کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہوں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے استفہامی یہ جو سوال کیا ہے انکار کے طور پر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے کہ امت جواب دے ہاں یا نہیں، فلاں بہت پاورفل شخصیت، بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنی نعمت کا، اپنی جنت کا اظہار کیا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی جنت ملنے والی ہے ایسے ہدایت یافتہ لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص پر گامزن ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر ذکر کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عمل کے ذریعے سے امت کے سامنے اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کے اللہ رب العالمین نے ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے اندر 4 نہریں ہیں، اللہ رب العالمین نے ذکر کی۔ ایسے پانی کی نہر جو ٹھہرنے کے باوجود بھی بدبودار نہیں، کوئی رنگ میں تبدیلی نہیں۔ ایسے دودھ کی نہر اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کے ذائقے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ شہد کی نہر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا ہے، صاف ستھرا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا چوتھا کہ شراب کے بارے میں ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے ایسی جنت اللہ رب العالمین نے تیار کی۔ اور اس کے بعد من چاہے فروٹ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی جن کو جہنم کے اندر اللہ رب العالمین تکلیف دینے والا ہے، پریشان کرنے والا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا ملنے والی ہے، اور یہی انصاف اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں جن کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین کے اوپر ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری، ساتھ ہی ساتھ جنت کے اندر گھر بنانے والے اعمال کا بھی ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر اس طرح کے اعمال انجام دیے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین جنت میں ان لوگوں کے لیے گھر بناتا ہے۔ اور اس کے اندر صرف نفل اور مستحبات والی چیزیں نہیں، بلکہ وہ سارے اعمال بھی اس کے اندر داخل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ جو فرائض کے قبیل سے ہیں، ضروری ہے جن کا خیال کرنا۔ تو صرف ہم اسی نام پر کہ جنت کے اندر گھر بنانا ہے تو کوئی نفلی کام کر جائیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرض بھی ضروری ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے مزید اپنی ایک آیت کے اندر ذکر فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے۔ کیسا ایمان لائے؟ اپنے خواہشات کے حساب سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے جو اوصاف، اپنے ایٹریبیوٹس اور نیم جو قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان فرمائے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے قرآن میں اور نبی کے فرمان میں جو موجود ہے، رب کی الوہیت کے بارے میں اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور ان ساری تفاصیل پر ایمان، اور اس کے بعد پھر اسی پر تکیہ لگا کر نہیں بیٹھ گئے۔ جنت چاہیے اللہ رب العالمین کی جو رب کی رضا کی سرٹیفکیٹ ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا اظہار کا مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے راضی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس مظہر کو حاصل کر سکے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہے۔ اس راضی ہونے کی جو چیز ظاہر میں نظر آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخل ہو جائے،
ہماری پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے اندر ہمارا داخلہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد نیک کام کرے، والذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ تو نیک کام کے اندر کیا صرف 5 وقت کی نماز ہے، یا نماز کو ایک طرف کریں صرف سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جس کو کافی آج شد و مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور علماء کے خدمات کو یا پھر صحابہ اکرام کی جو توحید کے لیے جو تگ و دو تھی اور اسلام کی فروغ اس کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی وہ قابل ذکر نہیں ہے، یا امت جو توحید کے سلسلے میں اپنا مختلف رویہ اپنائی ہوئی ہے، کیا وہ اعمال کے اندر داخل نہیں ہے؟ امت عمل کی جب بات آئے گی تو یہ توحید سر فہرست ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن کا اہتمام اور بدعات کی مخالفت سر فہرست ہوگی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور یہ جو اعمال ہم آج کچھ سننے والے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کے اندر گھر بنانے والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اللہ رب العالمین نے دو اسٹریس دے کر یہاں پر تاکید دے کر ذکر کیا ہے کہ ہم ضرور ایسے لوگوں کے لیے گھر بنائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اپنی باتوں میں سچا ہے، تو ہماری کوشش بھی سچی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے آپ سے دھوکے میں نہ رہیں کہ ہاں ہم واقعی عمل کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس دن کو نچوڑنے کی کوشش کریں تو ہم نے اس دن کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال پر شاہد ہے۔ اس دن ہم افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، جس دن ہمیں احساس ہوگا کہ آج ہم نے کوئی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے ان 2 شرطوں کو کمپلیٹ کر لیا جائے کہ ہمارا ایمان خالص ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ، اور وقت نکال کر رب کی توحید کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ایجوکیشن کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو ایجوکیشن کے اندر کیا صرف بنیادی معلومات کے اندر یہ نہیں آتا کہ رب کی ربوبیت، الوہیت، لارڈشپ اور نیمز ایٹریبیوٹس اور ورشپ کے بارے میں ہم اس کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں؟ ایکیشوروات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد امت کے کتنے سنگین حالات گزر رہے ہیں، اور امت کے چنندہ اور منتخب احباب اس سلسلے میں کوشش کریں، ان کو جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں، توحید کے لیے وقت نکالیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو سوال پوچھنے والا ہے، ہم بڑی آسانی سے ان 5 سوالوں کے تعلق سے جب بات آتی ہے تو اس کو سن کر گوشے گدار کر کے اپنے کانوں سے دور کر لیتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن علمہ فیما فعل بہ، جو علم حاصل کیا کتنا عمل کیا۔ ہم پڑھتے رہے قل واللہ احد، ہم پڑھتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد پیشانی کسی اور چوکھٹ پر آدمی رگڑتا رہا۔ ہم پڑھتے رہے اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقت کی نمازیں، ہم پڑھتے رہے دوسری تہجد اور دوسری خاص نمازیں، لیکن ہمارے احباب جا کر ایسے دروازوں کی لالچ میں اپنے پیسوں کو، اپنے وقت کو اور اپنی نسلوں کو برباد کرتے رہے۔ پوچھے گا اللہ رب العالمین اپنی توحید کے بارے میں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کی توحید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اتنا قیمتی تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے انبیاء کرام کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا۔ اللہ ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے سے نہر جاری۔ مشہور حدیثیں ہیں اس تعلق سے کہ اللہ رب العالمین نے مزید، اس سے پہلے ایک بات اور غور کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 11 کے اندر ذکر کیا ہے، خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ بیان کیا اللہ رب العالمین نے۔ کس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے؟ حضرت آسیہ کا، فرعون کی بیوی کا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرو۔ اس کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے کہ دین سے شغف اور سماجی خرافات اور رسوم اور رواج کے تعلق سے ایک مسلم عورت کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، رب کے گھر کی جنت کی لالچ ان کے دلوں میں کتنی ہونی چاہیے، اور اتنی اونچی مثال کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے بھی ان کو آئیڈل بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا، اور اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انہوں نے دعائیں کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ سیاح کے اندر 2 حدیث ذکر کی، 2 اثر ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ جب فرعون کے کارکنان اور فرعون جب حضرت آسیہ پر ظلم کرتا تھا دھوپ میں لٹا کر،
دو دو میخیں بڑے بڑے کھیلے جو ہوتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے اندر دھسا کر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، تو اس وقت وہ تکلیف سے کراہتی اور پریشان ہو کر دعائیں کرتی رہتی تھی۔ اس وقت جب دھوپ میں ہاتھوں میں کھیل ٹھوک کر ان کے اوپر حضرت آسیہ پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہی ہیں، لیکن جب ان کے کارکنان ہٹ جاتے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے اوپر سایہ پکڑ ہوتے تھے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ اثر تو موقوف ہے، صحابی سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن اس سلسلے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا اجتہادی معاملہ نہیں ہے کہ یہ اجتہاد سے کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر کوئی بات کر رہے ہوں، بلکہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے سند کے حکم میں ہے، ان کا یہ ذاتی عمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس منظر کو ذکر کیا جب فرعون کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس ملکہ کے اوپر، اس رانی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور وہ رانی دنیاوی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے دعائیں کر رہی تھی، رب ابن لی، اے میرے رب، میرے پالنہار، میرے لارڈ، میرے پرورش کرنے والے، جنت کے اندر میرے لیے گھر بنا دے، مجھے فرعون سے، فرعون کے کارکنان سے، اس کے ظلم سے نجات دلا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کریں، اللہ رب العالمین سے مانگے تو صحیح، اللہ رب العالمین کی دربار میں ہاتھ پھیلانے کی کوشش کریں۔ پہلا معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی گارنٹی لیتے ہوں تو ہم بھی اپنے زبان سے اس بات کا اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم بھی گارنٹی لیتے ہیں۔ کس چیز کی؟ انا الزعیم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ کس چیز کا؟ لمن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، وہ اسلم، اور اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہ ہاجرہ، اور اللہ کے راستے میں اس نے ہجرت کی۔ ابھی ہجرت کا تو کوئی معاملہ سامنے نہیں ہے، علماء اکرام ہمارے موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وضاحت میں علماء اکرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر ہجرت کا معاملہ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، جو چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں، ان حرام چیزوں سے ہجرت کریں حلال کی طرف، ان حرام چیزوں سے آئے واجبات کی طرف، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے کاموں کی طرف پلٹ کر آئیں، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، کیا مطلب ہے ایمان رکھنے کا؟ کہ ہم صرف جب نام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہم شور شرابے کرنے لگے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم محبت کرتے ہیں، بینر بنا کر چپکائیں اور ختم کر دیں معاملے کو؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، مطالبہ اور نام محبت پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً سرخم ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آئے، حکم آئے، اور کوئی بھی کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی میں ہم کر رہے ہیں فوراً خاموش ہو جائیں۔ جو چیز حرام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کی شریعت پہ ذکر کیا آپ نے، ہم تو فوراً رک جانا چاہیں۔ پوری تفاصیل ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، یہ صرف اختصار کے ساتھ اشارہ ہے ان چیزوں کی طرف۔ دیکھیں ذرا پان کی ٹپریوں کے اوپر کتنا ہم رکتے ہیں، ہماری شادی بیاہ کے تعلق سے دیکھیں کتنا رکتے ہیں، ہم نکڑوں اور چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری نگاہیں کتنا رکتی ہیں، ہم داڑیاں کاٹتے ہیں دکانوں پر کتنا رکتے ہیں، سود اور حرام اور اس طرح کی چیزوں کو اور دوسروں کی پراپرٹی کو قبضہ کر کے ہم کتنا رکتے ہیں۔ ایک مال ہم نے بیچ دیا ہے، سامنے والے نے غلطی کر دی کہ وہ اس کی رجسٹری نہیں کرا سکا، لیکن بعد میں اگر موقع ملتا ہے ایسے موقع پر ہم اس بکے ہوئے مال کے اوپر دوبارہ کتنی قیمت لیتے ہیں، یا ایک مال کو ہم بیچ رہے ہیں اس میں کتنی خیانت ہوتی ہے، میٹر میں ہم کس طرح کی سیٹنگ کرتے ہیں، سامنے والا سیدھا سادہ بھولا بھالا آدمی ہے، وہ ہماری عیاری اور مکاری کو نہیں سمجھ سکتا ہے، تو ہم کس طرح سے پیپر کے اندر، مٹیریل کے اندر، رشتوں کے اندر خلط مل کرتے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کام کب آئے گی؟ جب آدمی جہنم کے اندر جائے گا اور وہاں پر سفارش کی امید لگا کر بیٹھے گا، اس کے لیے ہم نے محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے جو احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہم گناہ گاروں کے سامنے آ جائیں تو کانسٹیٹیوشن کی طرح اس کا مقام اس سے اونچا مقام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے ہماری زبان گم ہو جانی چاہیے۔ مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی بارہا سنتے رہتے ہیں، اس تفصیل پر نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا، ایمان لایا، اسلام لایا، اور حرام چیزوں کی چھوڑ کر
حلال چیزوں کی طرف آیا، حرمت کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، میں جنت کے اندر کنارے پر اس کے لیے گھر کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں، کوئی اور ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی اونچی ہستی نیک ولی فلاں فلاں کی بات نہیں کر رہے، ان سے اونچی ہستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور ہم نے جنت کے مڈل کے اندر گارنٹی لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ میں اس آدمی کے لیے ذمہ دار ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، لمن آمن بی واسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام رکھے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، وہ لال آنکھیں، وہ اللہ رب العالمین کے نام کی تکبیر اور وہ اوزار اور ہتھیار کی بات نہیں کر رہا۔ یہ فتنہ ہے، کرپشن، جب تک علماء کی نگرانی میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں، علماء ربانی کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد سکھایا ہے وہ علماء کرام جو بتلائیں گے اس وقت، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جو حرام چیزوں کو چھوڑنا ہے وہ اپنے آپ سے جہاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنے منکر اور کتنے حرام چیزیں ہوتی ہیں، اس کو روکنے کی کوشش ہم خود ملوث ہیں ان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 گارنٹی لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، اگر کوئی بندہ اس کا خیال کرتا ہے تو میں جنت کے کیاری کے اندر اس کے لیے گھر کی، مکان کی، محل کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے مڈل میں، وسط میں گارنٹی لیتا ہوں۔ اور وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى غُرَفِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو اونچے بالا خانے ہیں، محلات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے اندر گارنٹی لیتا ہوں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اور شام کو اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ حدیث مشہور ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نزول کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر، اس سے ایسی جگہ مراد ہے یہاں پر کہ اللہ رب العالمین ایسے جنتیوں کو جس کے اندر بٹھائے گا اور ان کا اہتمام کرے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی وضاحت کے اندر فرمایا ہے کہ جو صبح کے وقت اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آتا ہے اور شام بھی عبادت کے لیے آتا ہے تو اس کے اندر مسجد کے اندر آنے والے اور علم دین کو سیکھنے کے لیے جستجو کرنے والے، محنت کرنے والے وہ حضرات بھی شامل ہیں۔ ہم مساجد کے جو پروگرام کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، لہٰذا ہم کو اگر اس طرح کا موقع ملے تو اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مشہور عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، بارہا اس کے تعلق سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کئی روایتیں ہیں، تقریباً 4-5 روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اب تبلیغ ہی وجہ اللہ، کہ جس کے اس کام کے ذریعے سے صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہوں، وہ اللہ رب العالمین کا گھر بناتا ہے، اللہ رب العالمین اوسع منہ، اس سے بڑا وسیع گھر تیار کرتا ہے، افضل منہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے افضل گھر تیار کرتا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کا گھر بنایا تاکہ اللہ رب العالمین کے گھر کی عبادت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یعنی ریاکاری کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو، خاندانی وجاہت اور اپنا مرتبہ دکھانے کے لیے نہ ہو، شہرت طلبی کے لیے نہ ہو، صرف خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی مقصود ہو۔ اور اس کے بعد ایک حدیث مشہور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کی مثال دی، قطار کا بم حسن مطاقن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا پرندہ، قطار کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ پرندہ جو ہوتا ہے کبوتر کی طرح ہوتا ہے، جو پہاڑوں پر یا درختوں پر گھر نہیں بناتا بلکہ زمین پر چھوٹا سا گھونسلہ بناتا ہے اور اسی میں اینٹ دیتا ہے، انڈے وغیرہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہائی مثال ہمارے سامنے رکھی کہ اتنا چھوٹا سا اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے گھر بناتا ہے جو کافی نہیں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے اس سے بہترین گھر تیار کرتا ہے۔ علماء نے مزید ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اس پرندے کا ذکر کیا ہے، یہ صدق و صفا، سچائی کی، اخلاص کی مثال ہے یہ پرندہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے گھر بنائیں، اور 7 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذکر کیے ہیں کہ میت قبر کے اندر پڑی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 یجری للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته، مرنے کے بعد وہ اپنے قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن 7 ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے وہ میت فائدہ اٹھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، نہر کے کھودنے یا پانی کا انتظام کرنے کا ذکر کیا،
اسی طرح سے او غرس نخلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت یا پیڑ لگانے کا ذکر کیا ہے۔ او بنا مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مسجد بنائی ہے اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے۔ او ورث مصحفا، یا اس نے مصحف کو وراثت میں چھوڑا۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ مصحف کو وراثت میں چھوڑنا، اس کی نشر و اشاعت، اس کی طباعت قرآن کی اس کو عام کرنا، اس کی تعلیم کو عام کرنا، بلکہ علماء نے مزید ذکر کیا کہ بندہ مرنے سے پہلے جس مصحف میں تلاوت کرتا تھا اپنی اولاد کے لیے وہ مصحف کو چھوڑا۔ ورث مصحفا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا مصحف کو چھوڑنے کا، اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا ہے۔ ہم اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ دین اگلی اولاد، اگلی نسل تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم اسی فکر میں کہ ہماری اولاد کہیں دنیا سے محروم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل ذکر کیا، اور ترک ولدا یستغفر، اپنے کوئی اولاد، نیک اولاد اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ذکر کی ہے۔ لہٰذا ہمیں مسجد کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، اور آس پاس کا جو ایریا ہے، چاہے مسجد کا داخلی حصہ ہو یا طہارت خانہ ہو یا مسجد کے جڑے ہوئے جو آس پاس کے ایریے ہو، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا پڑوس ہے مسجد کا، اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کی توحید کو سکھانے کا یہ سکھانے کا سینٹر ہے، اسلام کا شعار ہے۔ ہم صرف جنت کی بات کر رہے ہیں، زمین پر بھی اس کا خیال کرنا ہے، تب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یہ چیز عنایت فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا ذکر کیا ہے، اس راوی، اس سند کے جتنے راوی ہیں وہ سارے راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس حدیث کے اوپر عمل کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ روایت کرنے والی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے ان کے بھائی ہیں انبسہ بن ابی سفیان، جو ایک تابعین ہیں، جو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، اور انبسہ ابی سفیان سے روایت کرنے والے عمرو بن عوص ہیں، اور عمرو بن عوص سے روایت کرنے والے نعمان بن سالم ہیں۔ یہ سارے لوگ جب روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے یہ حدیث سنی ہے ہم نے اس کام کو کبھی ترک نہیں کیا ہے، اور ہم نے بارہا اس حدیث کو سنا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی فی یوم و لیلۃ، جس نے دن اور رات کے اندر 12 رکعتیں نماز پڑھی جو سنن رواتب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے لیے گھر تیار کیا جاتا ہے۔ ہم سے جو فرض کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے حاضر ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام کا 5 منٹ زیادہ ہو گیا تو یہ شیڈیول جمعہ بھی ہم کو بوجھ لگنے لگتا ہے۔ ہفتے میں شیڈیول ہے، پوری زندگی مرتے دم تک پڑھنا ہے، وہیں اگر کہیں اور کوئی فنکشن اور پروگرام ہو تو ہماری آواز نہیں نکلتی ہے، کیونکہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز سے پہلے ہی جو 12 رکعتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا خود روایت کرتی ہیں، دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت۔ روایت کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے جنت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری مشہور جو سورہ ہے جس کو ہم بڑی آسانی سے نمازوں کے اندر اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ قل هو اللہ احد، جس نے قل هو اللہ احد پڑھا 10 مرات، 10 مرتبہ پڑھا، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ لیکن کیا صرف ایک ہی آیت پڑھنی ہے؟ مسند احمد کی روایت میں حتی یختمہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ سورہ اخلاص کو مکمل پڑھے۔ تو 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم، میں گارنٹی لیتا ہوں ببیت فی اعلی الجنت، جنت میں جو سب سے اونچا لیول ہے، سب سے اونچا جو مقام ہے، لمن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کس چیز کی؟ گھر کی، محل کی، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق بہت اچھے ہوں، اخلاق بہت اچھے ہوں۔ سب سے پہلی جو ذات اس کے اندر شامل ہے اللہ رب العالمین کی، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر شکایت نہ ہو۔ اس کے بعد ہم کسی سے اگر ملاقات کرتے ہو اللہ رب العالمین کی مخلوق میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ حقدار ہے کہ ان کی بات کو فالو کرنے کی کوشش ہے، بد اخلاقی نہ کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے آواز کو اونچی کرنے سے منع کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ آواز کو اونچی کرنا قیامت تک وہ حکم باقی، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حکم باقی تھا۔
تو آج حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد ہماری آواز اونچی ہو کہ فلاں کا یہ قول ہے اور فلاں نے یہ بات کہی، یہ بدخلقی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ ہم مدینہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، مدینے والا چاہیے، تو مدینے والے کے احکام کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ بات کرنے کے وقت ہم بڑے روڈ، اپنا رعب، اپنا منصب، اپنی وجاہت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کسی سے مسکرا کر ملتا ہے تو اس کو چیریٹی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آدمی دیکھ کر مسکراتا ہے۔ سوسائٹی کے اندر آج یہ حال ہے، اس سے فائدہ اگر مرتبط ہے، جڑا ہوا ہے، کوئی بھی فائدہ اگر اس سے جڑ گیا ہے تو اس کی مسکراہٹ کا وزن دیکھیے گا، کتنی گہری مسکراہٹ ہے، کتنے بالہانہ تعلقات ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھے تعلقات کا حصہ نہیں ہے؟ لمن حسن خلق، اچھے اخلاق نہیں، بلکہ کئی جگہ پر تو راستے بدل لیے جاتے ہیں کسی مجبور اور بے کس کو دیکھ کر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے کیاری کے اندر، جنت کے ایک طرف کنارے پر گھر کی گارنٹی لیتا ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود بھی جنگ و جدال، حجت، تکرار چھوڑ دے۔ یعنی توحید کی بات نہیں ہو رہی کہ بات توحید کی ہے، بندہ پیچھے ہٹ جائے، بھائی حجت ہونے والی نہیں، اپنا پیغام ہم نے رکھا ہے، نبی کی سنت کی بات آئی ہے، سنت کی بات ہم نے رکھی ہے، بدعت کے خلاف جو بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں دنیاوی کوئی معاملہ ہے، ہم نے بات وہاں پر پیچھے ہٹ جانا، وہاں حجت کی ضرورت نہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے والدین سمجھا رہے، اب آپ کی عمر ہو چکی ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اولاد کو چاہیے کہ صبر کرے، پیچھے رکے، ان کا مقام مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرے، علماء کرام کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرے۔ سوشل میڈیا پر تباہی مچائے ہوئے رہیں گے زمین کے اوپر، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، ہم کو چاہیے کہ اس وقت تکرار اور حجت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے اندر نفرت، لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہیں۔ یہ کتنی پیاری تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زندگی بھی خوشگوار ہوگی، اور اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے لیے جنت کے اندر گھر کی گارنٹی لی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَيْتٌ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے مڈل میں، جنت کے درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی گارنٹی لی ہے۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور یہ تو آج بہت عام ہو رہا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ آدمی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر گارنٹی لی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ویل ہے ایسے آدمی کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولتا ہو۔ بڑی سنگین بات ہے کہ آدمی جھوٹ کو بڑی آسانی سے بول کر نکل جاتا ہے۔ عذاب سنا ہے اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے دیکھا ہے قیامت معراج کے وقت کہ ایک آدمی کے یہاں جبڑے میں لوہے کو داخل کیا جاتا ہے اور گدی تک کھینچا جاتا ہے، پھر دوسرے سائڈ داخل کیا جاتا ہے، یہاں گدی تک کیا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور اس کو اس سزا دی جاتی رہے گی۔ فرشتے نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، بہت عام ہو جاتا تھا، آج تو عام کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی آسانی سے لوگ شیئر اور فارورڈ کرتے ہیں۔ تو جھوٹ کسی بھی کنڈیشن میں، اور آج تو ایک باقاعدہ فیلڈ کا لوگوں نے اہتمام کیا ہوا، جتنے گناہ کے راستے ہیں بڑی آسانی سے اس کو فروغ کیا جاتا ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر گندگی لگا کر میوزک کے ذریعے سے اور گند کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے کہ بندہ اگر اس کا خیال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر، اس کے لیے جنت کے اندر گھر کی گارنٹی لی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کسی سے ملنے چلے گئے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، یا بیمار نہیں ہے، اوزار آخر ایسے ہی اپنے کسی بھی ایمان والے بھائی سے ملاقات کے لیے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ بِأَن طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزَلًا، مبارکباد دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں اس کے لیے جو ایک مہمان خانہ، ایک ٹھکانہ، ایک محل کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایسا گھر ہے، ایسا کمرہ ہے، یرا ظاہرھا من باطنھا، جس کا داخلی حصہ اس کے باہر سے نظر آتا ہے اور باہر سے اس کا داخلی حصہ نظر آتا ہے۔ کس کے لیے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمن اطاب الکلام، لمن اطاب الکلام، جس نے اچھے سے گفتگو کی ہو، اچھے سے گفتگو کی ہو، اچھے سے بات کی ہو، بات بات میں گالی، بات بات میں گالی۔ ذرا مسلم معاشرے کو آبزرو کرو، کسی گھر کی بہن بیٹی کے ساتھ گزر رہے ہو، اس وقت خون کھول جاتا ہے،
بازو سے کوئی اتنی گندی گاڑی وہیں نکڑ اور چوراہوں پر، اور گاڑیاں جو پارک کی ہوئی رہتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت امم کا یہی ذکر کیا ہے، تزوج الودود الولود کی بے انتہا؟ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتی کا ذکر کیا ہے جو بے تربیت سماج کے اندر گندگی پھیلاتے ہوں، سماج کے لیے مضر ہوں، بات بات پر گالی. لمن اطاب الکلام، ہم بچوں کے سامنے والدین تک گالی دیتے ہیں، گندی گندی گالی، جس کو اللہ رب العالمین نے ستر کرنے کا حکم دیا ہے. نماز کے باہر بھی اس کی ستر پوشی واجب ہے، اس کو زبان پر اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں. ہمارے یہاں اخلاق کی کیا تعریف ہے، کیا ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں کے اندر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے. اللہ کے رسول نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں. دوسری بات ہے وہ ادام الصیام، کہ ہمیشہ روزہ رکھیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو راتوں کو سو رہے ہوں تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے. اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی مارکیٹ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، بہت پیاری دعا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح جامع صغیر کے اندر ذکر کیا ہے، حسن روایت ہے. ہم کو مارکیٹ کی حد معلوم ہونی چاہیے، مارکیٹ کہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 lakhs، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اور اسی روایت کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. یہ ہم کو دعائیں پڑھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے. نہیں یاد ہے موبائل میں پیپر میں لکھ کر رکھیں. اور اس کے بعد مسجد کے تعلق سے ایک معاملہ ہے، صفوں کے اندر بڑا ہم لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں. ہم حدیثیں تو ذکر کرتے ہیں ہماری زبان سے، اور دوسرے طنز کے طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں. تو کسی کے طنز کے طور پر ذکر کرنے کی وجہ سے حدیث کی اہمیت یا اس کی افادیت یا اس کا حکم نہیں ختم ہو جائے گا. حدیث پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری صفیں سیدھی ہونی چاہیے، صفوں کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب بناتے ہیں تو ہماری صرف کانی انگلیاں ٹچ ہوتی ہیں، یا پھر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پہلی رکعت میں تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن بعد کی اگلی رکعتوں میں وہ اپنے ایریوں کو اپنے چھوٹی چھوٹی علاقوں کے اندر سمٹ جاتے ہیں، اپنی اپنی حکومت میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صفوں کو درست کرو. آپ نے فرمایا جیسے فرشتے اپنے صفوں کو درست کرتے ہیں اور اس کے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑو کہ شیطان اس کے اندر آ کے کھلواڑ کرے. جو صفوں کو جوڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جوڑتا ہے، اور جو صفوں کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین اس کو توڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھا ہے، آج ہمارے درمیان آپ ایسی کون سی غلطی محسوس کرتے ہیں جس کو آپ نقید کرنا چاہتے ہو، برا سمجھتے ہیں؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسی کوئی غلطی نہیں دیکھتا، ہاں لیکن یہ دیکھتا ہوں کہ تمہارے یہاں صفوں میں فاصلہ پایا جاتا ہے، صفوں میں کمی پائی جاتی ہے، گیپ پایا جاتا ہے، اس کو صحیح کر لیا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے تعلق سے؟ من سد فرجۃ بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ ورفعہ بہا درجۃ. صحیح ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کے درمیان کی خالی جگہ کو کوئی مکمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے گھر تیار کرتا ہے. آج تو معاملہ یہ ہے کہ صفوں میں کھڑے ہونے کا سبب پنکھا ہے، اے سی ہے، یا گرمی کہاں نہیں لگ رہی ہے، کون سا اجالا والا ایریا ہے. چاہے مائیں اور بہنوں کے تعلق سے واقعات سننے میں آتے ہو یا بھائیوں کے تعلق سے، کچھ جگہوں پر اپنی مسجدوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ نماز کھڑی ہے اور اس پنکھے کے نیچے کھڑے ہونے کے تعلق سے سب نماز جاری اور ہاتھا پائی کی نوبت آ چکی. افسوس کی بات ہے. تو ہم کون سے وقت میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف. اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے لوگوں پر جو صفوں کو جوڑتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. ومن سد فرجۃ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کہ جو صفوں کی خلل کو چھوڑے، ختم کرے، مٹائے. بلکہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے حکم دیا ہے. ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا کہ مسجدوں میں بچے آتے ہیں، کم عمر کے بچے ہوتے ہیں جن کو تمیز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا ان کو لانا جائز نہیں، یہاں تک کہ ان کی تربیت کر دی جائے. اب صفوں میں جگہ خالی ہے، صفیں خالی ٹوٹی پڑی ہیں، کوئی اس کو کمپلیٹ نہیں کرتا. نہ بازو والے احباب علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کمپلیٹ نہیں کرتے، ان کو عمل کثیر لگتا ہے، اور نہ ہی پیچھے سے کوئی آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو عمل کثیر لگتا ہے. ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے. صفوں کے اندر کجی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید امت کے اوپر ہمیشہ باقی رہے گی.
اللہ رب العالمین دلوں میں اختلاف کو، انتشار کو اور اختلاف کو عام کر دے گا، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کے بارے میں ذکر کیا، میں صرف حدیثیں اور مفہوم ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اولا کی نماز پڑھی، ابن قدامہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور امام مناوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں جو اولا سے مراد ظہر سے پہلے کی 4 رکعت ہے، تو اگر کسی نے یہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لی اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھ لی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر گھر تیار کرے گا۔ اس کے بعد یہ آخری حدیث بڑا ہی دلوں کو جھنجھوڑنے والا یہ معاملہ ہے، اور بہت ہی ایمان والے بندے ہی اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب تک ایمان کی صلابت، ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی، اس حدیث پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ مشہور حدیث سے پہلے ہم نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی بچے کی روح کو قبض کرتا ہے تو فرشتے سے پوچھتا ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب پوچھتا ہے اللہ رب العالمین کیا تو نے اس بچے کی روح کو قبض کیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں۔ تو اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ اس وقت میرے بندے نے کیا کہا؟ اس کے لختے جگر کی روح کو تو نے قبض کر لیا۔ بندے کی، بیٹے کی، جس کے لیے وہ دنیا سے لڑنے کے لیے تیار تھا، غلطی پر بھی تھا تو پھر بھی لڑتا تھا۔ ہمارا یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استرجع وحمدک، قرآن نے سکھایا کہ مصیبت جب آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، ان الحمدللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جب بھی کوئی تکلیف والا معاملہ ہو، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکر۔ یہاں پر بھی اس بندے نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون وحمدک، اور تیری تعریف کی۔ اللہ رب العالمین نے سنا، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کے لیے بیت الحمد تیار کرو جنت کے اندر، بیت الحمد، اللہ رب العالمین کی تعریف کا گھر۔ آپ سوچیں کتنا، جب تک ہمارے ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو ہم صحیح سے جھیل نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں پہلے سننے سے زیادہ اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ہمارے ایمان والے بھائی جہاں پر بھی پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین کی پریشانی کو دور کر دے۔ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، جو غرضوں میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین کی غرضوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا یابی عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔